السلام علیکم لسنرز، آئیے اے میں راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انوکھی داستان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، درمیانے درجے کی زندگی تھی۔ احسان کو فائزہ سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس جنون کے جو فائزہ کو تھا۔ یہ جنون بہت پرانا تھا۔ فائزہ ایک بار شدید بیمار پڑ گئی تھی۔ اس بیماری کی وجہ ہی ایک خواب تھا جس میں اس نے اپنی موت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن سے اسے وہم ہو گیا تھا کہ وہ بہت جلد مر جائے گی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، بس وہ نفسیاتی بحران کا شکار ہے۔ وہ شخص کوئی فقیر نہیں بلکہ ماہر نفسیات تھا جس نے فائزہ کا نفسیاتی علاج کر دیا تھا۔ اس نے فائزہ کی ایک تصویر فریم کرا کے اسے دی اور کہا تھا، جب تک یہ شیشہ سلامت ہے فائزہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب اسے موت آنی ہوگی تو یہ شیشہ چور چور ہو جائے گا اور اس کی کرچیوں سے خون ابل پڑے گا۔ فائزہ ٹھیک ہو گئی۔ اسے اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ تصویر اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ احسان ایک غریب گھرانے کا ہوشیار، ذہین اور محنتی نوجوان تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے۔ پرورش سوتیلے بھائی نے کی تھی۔ BA کرنے کے بعد بڑے بھائی نے ملازمت کا انتظار کیے بغیر اس کی شادی فائزہ سے کر دی، جو اگرچہ خود بھی ایک غریب بلکہ مفلس گھر کی لڑکی تھی، مگر عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ نتیجہ یہ کہ شادی کے بعد جب اس نے سسرال کو بھی میکے سے کچھ مختلف نہیں پایا تو جھلا کر عدم تعاون کی پالیسی پر چل پڑی۔ کچھ مزاج میں بے پرواہی اور کاہلی شامل تھی، چنانچہ بات بات پر احسان سے، جیٹھ جٹھانی سے لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ احسان کو ایک کاسمیٹکس بنانے والی چھوٹی سی فرم میں ملازمت مل گئی تھی اور گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے اس نے ایک الگ گھر لے لیا تھا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا سوائے اس کے کہ احسان کے بھائی بھاوج فائزہ کی زبان درازیوں سے محفوظ ہو گئے اور وہ یہ سارے زخم تنے تنہا اپنے سینے پر کھانے لگا۔ ویسے احسان کی ملازمت اچھی تھی۔ مزید سنس کاسمیٹک صرف لپسٹک بناتی تھی اور اس کا سارا مال جام گڑھ میں 4 سول ایجنٹس کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ کم سے کم احسان کی معلومات یہی تھیں۔ کمپنی کا دفتر اور فیکٹری نادر پور سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ وہ ہر ہفتے پیر کے دن فیکٹری جاتا، وہاں پر ایک میڈیم سائز سوٹ کیس میں بھرا ہوا مال تیار ملتا۔ یہ مال اسے منگل کی شام تک 4 مقررہ ڈیلرز کو باری باری پہنچانا ہوتا تھا۔ منگل کو مال ڈیلر کے حوالے کرنے کے بعد اسے اجازت تھی کہ وہ 1-2 دن جام گڑھ میں گزارے یا پھر فوراً واپس آ جائے، مگر ہر صورت میں سوٹ کیس اور ڈیلر سے ملنے والی رقم جو لپسٹک کی کوالٹی کے مطابق 5 سے 10 ہزار تک ہوتی تھی۔ جمعرات کی شام تک کمپنی کے مالک یاور بیگ کے سپرد کر دے۔ اس آمد و رفت کے لیے اسے 2500 روپے الاؤنس ملتا تھا اور 15,000 روپے تنخواہ اس کے علاوہ تھی۔ مزید یہ کہ کبھی مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں اور کبھی 3 مہینے میں ایک چکر جام گڑھ کا اور لگانا پڑتا تھا، اور یہ خصوصی چکر نمبر 1 ڈیلر نور علی سے ملاقات کے لیے ہوتا تھا۔ نور علی باقی 3 ڈیلروں کے مال کی نکاسی کا اسٹیٹمنٹ بنا کر کمپنی بھیجے۔ احسان کو اسٹیٹمنٹ لینے ہی نور دین کے پاس جانا پڑتا تھا، اور اس خصوصی چکر کے لیے احسان کو یہ ہدایت تھی کہ وہ نور علی کے ہوٹل میں قیام کرے۔ نور علی گرینڈ ہوٹل کا مالک تھا، جو ایک تیسرے درجے کا اچھا خاصا ہوٹل تھا۔ چونکہ اس ٹرپ کے بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی تھی، اس لیے جب بھی نور علی یاور بیگ کو مطلع کرتا کہ اسٹیٹمنٹ تیار ہے، یاور بیگ اس کے گھر آ کر بتاتا کہ اسے فوری طور پر اسی دن یا اگلے روز پہلی ٹرین سے جام گڑھ روانہ ہونا ہے اور احسان کو جانا پڑتا، چاہے وہ اس سے 1 دن پہلے ہی جام گڑھ سے واپس آیا ہوتا یا اسے 1 دن بعد ہی جام گڑھ جانا ہوتا، اور یہ بات احسان کو ناگوار گزرتی تھی۔ جام گڑھ آنا جانا نہیں
बल्कि यावर बेग का अपने घर आना। जब भी यावर उसके घर आता तो एहसान को इखलाकन इसकी खातिर तवाज़ो करना पड़ती। घर आए मेहमान की मदारात में तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन फ़ाइज़ा ऐसे मौक़े पर जिस जोश व खरोश का मुज़ाहरा करती वो उसे अच्छा नहीं लगता था। ख़ास तौर पर फ़ाइज़ा का यावर बेग के सामने आना। उसने इशारों किनारों से कई बार फ़ाइज़ा को समझाने की कोशिश की, मगर फ़ाइज़ा ने या तो इसका मतलब नहीं समझा या फिर वो दानिस्ता अनजान बनी रहती थी और खुलकर एहसान कहना नहीं चाहता था कि फिर इसे बताना पड़ता कि वो ऐसा क्यों नहीं चाहता। चुनाचे वो खातिर मदारात के अंदाज पर बात रखकर कहता कि इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, एक कप चाय काफ़ी होता है। यावर बेग हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार तो नहीं है। और फ़ाइज़ा जवाब देती कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अजीज़ रिश्तेदार ना सही, वो कंपनी के मालिक तो हैं। मालिक को खुश रखा जाए तो तरक्की के मौके बढ़ सकते हैं। अब वो फ़ाइज़ा को क्या बताता कि इसे बीवियों का सहारा लेकर तरक्की करने वालों से सख्त नफ़रत है। गनीमत हुआ कि बस नहीं छूटी, वो ठीक वक्त पर दफ्तर पहुंच गया। यावर इसका मुंतज़िर था। इसने लिपस्टिकों से भरा हुआ सूटकेस और मुकर्ररा ट्रैवलिंग अलाउंस एहसान के हवाले किया। आधे घंटे के बाद एहसान दूसरी बस पकड़कर रसूलपुर पहुंचा। यहाँ स्टेशन पर उसने नाश्ता किया। घंटा भर इसकी ट्रेन भी आ गई। एहसान हमेशा फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करता था। इसका कहना था कि जब कंपनी इसे फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने का किराया देती है तो इसे ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो सेकंड क्लास में सफ़र करके पैसे बचाने की कोशिश करे। चुनांचे उसने फ़र्स्ट क्लास का टिकट ख़रीदा और ट्रेन में सवार हो गया। इस मर्तबा एहसान को न्यू स्टोर में माल पहुंचाना था। नूर अली और न्यू स्टोर के अलावा फरीद सन्स लिपस्टिक के बाकी 2 डीलरों में मैक जनरल प्रोविज़न स्टोर और कैफे नाइट शामिल थे। कभी कभी एहसान को हैरत भी होती थी कि लिपस्टिक और होटल का और मेडिकल स्टोर और लिपस्टिक का क्या ताल्लुक़ हो सकता है, मगर मुलाजमत देते हुए यावर बेग ने बड़ी ताकीद से कहा था कि वो अपने काम से काम रखेगा तो फ़ायदे में रहेगा और कंपनी के बारे में बेजात तजस्सुस उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंतहाई नुकसानदेह का मतलब एहसान ने यही निकाला था कि इसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। और नादिरपुर जैसे शहर का क्या जिक्र, जामगढ़ जैसे बड़े शहर में ही इसे कोई ऐसी मुलाजमत नहीं मिल सकती जो हफ्ते में 3-4 दिन काम करने का मुआवजा इतना ज़्यादा दे देते हैं। चुनाचे वो कभी गैर ज़रूरी सवालात में उलझने की कोशिश नहीं करता था। न्यू स्टोर अपने इलाके में अंग्रेज़ी अद्वियात का सबसे बड़ा मरकज़ था। दुकान भी इतनी वसी और अरीज़ थी कि स्टोर के मालिक अहमद खान ने अपने बैठने के लिए एक दफ्तर जैसी जगह इसी दुकान के पिछले हिस्से में बना रखी थी। एहसान अगले रोज़ दोपहर के वक्त इसी होटल में दाखिल हुआ और सलाम करने के बाद हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस अहमद खान के सामने मेज़ पर रख दिया। ये लीजिए, अपना माल संभालिए, उसने कहा। चेक कर लें और जल्दी फारिग कर दें तो अच्छा है। ये ताकीद एहसान को इसलिए करना पड़ी थी कि पिछली बार अहमद खान ने रकम अदा करने के लिए इसे 2 दिन तक दौड़ाया था और वह बड़ी मुश्किल से जुमेरात की शाम तक कंपनी के दफ्तर वापस लौट सका था। मेरा ख्याल है कि तुम स्टेशन से सीधे यहीं आए हो, अहमद खान ने जवाब दिया, इसलिए अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया होगा। यहाँ बैठकर इंतज़ार करने के बजाय बेहतर होगा कि 4:30 बजे तक इत्मीनान से खाना खाकर वापस आ जाओ, तुम्हें रकम तैयार मिलेगी। एहसान ने भी यही समझा और 4:30 बजे आने का वादा करके चला गया। इसके जाने के बाद अहमद खान ने सूटकेस खोला जो ऊपर तक लिपस्टिक की डब्बियों से भरा हुआ था। सूटकेस में 500 से लेकर 750 तक डब्बियाँ रखी जा सकती थीं और यावर बेग सूटकेस देते हुए एहसान को बता दिया करता था कि इसने कितनी डब्बियाँ रखी हैं। कीमत की वसूलियाँ भी बज़ाहिर इनकी बुनियाद पर होती थी, मगर अंदर के मामलात क्या हैं इनका एहसान को कोई इल्म नहीं था। हर डब्बिया में 3 लिपस्टिक होती थीं।
अहमद खान ने एक डबिया उठाई, इसमें से एक लिपस्टिक निकाली, उसका ढकना खोला, उल्टा करके लिपस्टिक के शेड को दाएं तरफ घुमाया तो लिपस्टिक बाहर आ गई। फिर स्टिक एक हद तक जाकर रुक गई, मगर अहमद खान बराबर घुमाता रहा, यहाँ तक कि वो अलग होकर उसके हाथ में आ गया। अब उसने इसे सीधा किया तो उसकी हथेली पर सफ़ेद पाउडर का ढेर लग गया। ये हीरोइन थी जिसे बड़ी कारीगरी से लिपस्टिक के अंदर छुपाया गया था। इसने सर हिलाते हुए हीरोइन को दोबारा लिपस्टिक के अंदर भर दिया, फिर इसका सेट लगाकर लिपस्टिक वापस डबिया में रख दी। एहसान जुमेरात के दिन दोपहर को सूटकेस और रकम देने कंपनी के दफ्तर पहुंचा। यावर बेग हस्बे मामूल उसका मुंतज़िर था। उसने मुस्कुराकर एहसान का इस्तकबाल किया। आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जामगढ़ से कब वापस हुए थे? कल रात। कोई ख़ास मसरूफियत तो दरपेश नहीं है? जी नहीं। क्यों? होती तब भी तुम्हें इसे मुलतवी करना पड़ता। यावर बेग ने कहा, तुम्हें अभी फ़ौरन जामगढ़ वापस जाना है। क्यों, खैरियत? एहसान ने चौंक कर पूछा। जामगढ़ में एक नई पार्टी ने डीलरशिप की दरख्वास्त दी है, यावर बेग ने बताया। इसके तमाम ज़रूरी क्वाइफ के बारे में नूर अली ने स्टेटमेंट तैयार किया है, वो लाना है। बड़ी पार्टी है और एक हफ्ते में हमारा जवाब चाहती है, जिसमें से 2-3 दिन ज़रूरी क्वाइफ मालूम करने में खर्च हो चुके हैं। अब मैं 1 मिनट की ताख़ीर भी नहीं करना चाहता। इससे अंदाज़ा कर लो, मैं तुम्हें ट्रेन से नहीं जहाज़ से भेज रहा हूँ। एहसान वाकई हैरत में रह गया। हाँ, तुम फ़ौरन घर वापस जाओ, लिबास तब्दील करो, जो भी सवारी मिले इससे रसूलपुर रवाना हो जाओ। मैंने रात की फ़्लाइट में तुम्हारी सीट की बुक करा दी है। ये रहा इसका टिकट। जहाज़ तुम्हें रात के 12-1 बजे जामगढ़ पहुंचा देगा। एयरपोर्ट से सीधे ग्राउंड होटल जाना। नूर अली तुम्हारा मुंतज़िर है। वो तुम्हें जो भी कागजात दे उन्हें लेकर कल सुबह तक पहली ट्रेन से वापस आ जाना। और ये 500 रुपये तुम्हारे ज़रूरी अखराजात और मामूल के ख़िलाफ़ जामगढ़ भेजने का अलाउंस है। शुक्रिया, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वही रुपए काफ़ी होते हैं। ज़रूरत थी या नहीं, ये मैं बेहतर जानता हूँ। यावर बेग मुस्कुराया। तुम बड़ी लगन से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो। मैं जल्द ही तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 30,000 रुपये करने वाला हूँ। मेहरबानी है आपकी। अच्छा तो फिर मैं चलूँ? एहसान ने टिकट और रुपए जेब में रखते हुए कहा। हाँ जाओ। इस ट्रिप के लिए तुम्हें एक ही हिदायत है कि नूर अली से मिलने, इससे कागजात लेने और मुझे पहुंचाने तक अपने काम के अलावा और किसी जानिब तवज्जो न देना। सीधे जाना और सीधे वापस आना। मैं समझ गया जनाब, मगर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी भी ट्रिप के दौरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। मुझे मालूम है, फिर भी एहतियातन ज्ञातयानी करा दी है। अच्छा, खुदा हाफिज़। यावर बेग ने कुर्सी से उठकर एहसान से हाथ मिलाते हुए कहा। एहसान घर पहुंचा तो यावर बेग से मिलने वाले 5,000 रुपये में से 1,500 फ़ायज़ा को दिए। ये कैसे रुपए हैं? फ़ायज़ा ने पूछा। तुम बहुत दिन से अपना कोई अच्छा सा जोड़ा बनाने के लिए कह रही हो ना, तो इसलिए दिए हैं। ओह शुक्रिया। फ़ायज़ा मुस्कुराने लगी। आज कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? ख्याल तो हमेशा रहता है, एहसान ने जवाब दिया, मगर हालात कभी साजगार होते हैं और कभी नहीं होते। तुम्हारा ख्याल है कि मैं हालात ख़राब कर देती हूँ? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और प्लीज़ अब इस वक्त कोई बहस मत करना। बस ज़रा जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे बाहर जाना है। बाहर कहाँ? जामगढ़। और कहाँ? कल तो आए हो। हाँ, मगर यावर बेग साहब का कोई ज़रूरी काम है, दोबारा भेज रहे हैं। यावर बेग भेज रहे हैं या खुद जा रहे हो? फ़ायज़ा का लहजा मायना खेज था। मैं क्यों जाऊँगा? फ़ायज़ा की तेवरी पर बल थे। हर महीने 4-5 चक्कर लगाते हो। कौन जानता है कि यावर बेग के काम की आड़ में वहाँ क्या कुछ कर रहे हो। जामगढ़ को बड़ा रंगीन शहर कहा जाता है। अब तुम ये बिला वजह की लड़ाई का बहाना तलाश कर रही हो। एहसान ने टालने की कोशिश की, वरना तुम खुद भी जानती हो कि मैं क्या करने चाहता हूँ। बहरहाल मुझे देर हो रही है,
گھر میں کچھ پکا ہو تو دے دو۔ فائزہ اس وقت کچھ نیکی کے موڈ میں تھی کہ منہ بناتی ہوئی خاموشی سے کھانا نکال لائی۔ احسان کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے فائزہ کو بھی ساتھ کھانے کی دعوت دی، مگر فائزہ نے انکار کر دیا کہ اسے ابھی بھوک نہیں ہے۔ احسان چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ کھا کر منہ ہاتھ دھو کر اپنا بریف کیس اٹھا کر جانے لگا۔ اس وقت تمہیں جام گڑھ جانے کے لیے کون سی ٹرین ملے گی؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں ٹرین سے نہیں، ہوائی جہاز سے جا رہا ہوں۔ اچھا، فائزہ نے اسے چونک کر دیکھا، تھوڑا سا مسکرائی۔ تب تو ضرور یاور بیگ صاحب کے کام سے ہی جا رہے ہوگے۔ یقین آ گیا؟ کچھ، مگر سنو، کیا یہی کپڑے پہن کر جاؤ گے؟ کیوں، خراب ہیں؟ ہوائی جہاز سے جا رہے ہو تو ذرا شان سے جاؤ، نیا سوٹ پہن لو۔ وہ میں نے عید پر پہننے کے لیے سلوایا تھا۔ عید میں تو ابھی بہت دن ہیں۔ یاور بیگ مہربان ہوئے تو بونس دے دیں گے، دوسرا سوٹ سلوا لینا۔ مگر اب تم بحث مت کرو۔ فائزہ نے آنکھیں نکالیں۔ اچھا بھائی اچھا، گھر سے چلتے وقت لڑو نہیں۔ احسان نے بریف کیس اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ چوراہے سے ایک ٹانگا پکڑا اور اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ ادھر وہ نظروں سے اوجھل ہوا، ادھر یاور بیگ کی سیکنڈ ہینڈ مزدہ گھر کے سامنے رکی اور یاور بیگ بڑی بے تکلفی سے سیٹی بجاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ تم کیسے اس وقت؟ فائزہ چونکی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم نے احسان کو نیا سوٹ پہنایا یا نہیں۔ کیوں، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں، اپنے اطمینان کی ہے، یاور بیگ نے جواب دیا۔ وہ اس وقت اپنے کوٹ کے شولڈر پیڈز کے نیچے تقریباً 1 کروڑ کے ہیرے لیے جا رہا ہے۔ چلو پھر، اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے اسے وہ سوٹ پہن کر جاتے دیکھ لیا؟ فائزہ مسکرانے لگی۔ ہاں دیکھ لیا۔ یاور بیگ بھی ہنسنے لگا۔ اس کے علاوہ میرے آنے کا ایک دوسرا مقصد بھی تھا۔ وہ کیا؟ بتاؤں گا، اطمینان سے بتاؤں گا۔ کیا تم ایک پیالی چائے بھی نہیں پلاؤ گی؟ اطمینان کی بات رہنے دو، اس وقت کار میں آئے ہو تو کیا ہوا؟ تمہیں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے، محلے میں بہت سی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ تو دیکھنے دو، میں اس وقت دعوت کھائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چلو جلدی سے چائے بنا کے لاؤ، میں اندر کمرے میں بیٹھتا ہوں۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر ٹانگے میں اسٹیشن جاتے ہوئے احسان کو اچانک جہاز کے ٹکٹ کا خیال آیا۔ روپے تو اس نے بریف کیس میں رکھ دیے تھے، مگر فائزہ نے کوٹ کی جیب سے ٹکٹ بھی نکال کر رکھ دیا تھا یا نہیں؟ اس نے گھبرا کر جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر ٹکٹ نہیں تھا۔ جلدی جلدی باقی دوسری جیبیں دیکھیں، رومال، قلم، سگریٹ کیس، لائٹر۔ فائزہ نے باقی سب چیزیں اس کوٹ سے اس کوٹ میں رکھ دی تھیں، مگر ٹکٹ رکھنا بھول گئی تھی۔ بھیا، ٹانگے والے سے اس نے کہا، واپس چلنا پڑے گا، میں ٹکٹ بھول گیا ہوں۔ ٹانگے والے نے خاموشی سے ٹانگا موڑ لیا۔ ذرا جلدی چلو، احسان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر رسول پور جانے والی ٹرین چھوٹ گئی تو میرا جہاز نکل جائے گا۔ فکر نہ کرو بابو جی، ٹانگے والے نے چابک لہراتے ہوئے کہا۔ گاڑی چھوٹ گئی تو میں آپ کو اپنے ٹانگے میں رسول پور چھوڑ آؤں گا، اور خدا نے چاہا تو گاڑی سے پہلے میرا ٹانگا رسول پور پہنچے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گھوڑا چابک کھاتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں احسان اپنے گھر کی گلی کے سامنے تھا۔ بس یہیں روک لو، اس نے ٹانگے والے سے کہا، ورنہ ٹانگا پھیرنے میں دشواری ہوگی۔ وہ ٹانگے سے اتر کر لپکتے ہوئے گلی میں داخل ہوا، مگر گھر کا دروازہ آنے سے پہلے ہی اس کے قدم آہستہ ہو گئے۔ یاور بیگ کی کار اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یاور بیگ اس وقت میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ اس نے سوچا، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ذہن میں طرح طرح کے پریشان کن خیالات آ رہے تھے، اور جو خیالات آ رہے تھے وہ ان پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ احسان نے پلٹ کر کھولا اور بے آواز اندر داخل ہو گیا۔ سامنے والے کمرے سے باتیں کرنے، ہنسنے اور کہے لگانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور آگے۔ اس قدر احمق آدمی ہے، فائزہ کہہ رہی تھی، کہ اسے آج تک ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا۔ ویسے تم
اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ یاور کی آواز آئی۔ میرا مطلب اپنے اور تمہارے تعلقات سے نہیں ہے۔ روزمرہ زندگی میں تمہارا اس کے ساتھ جو برتاؤ ہے، یہ اگر میری بیوی کا میرے ساتھ ہوتا تو میں اب تک اسے طلاق دے چکا ہوتا۔ میں دوسری عورتوں کی بات نہیں کرتی، فائزہ نے جواب دیا، لیکن میں 2 روٹی اور 1 جوڑے کپڑے کے عوض اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی جو کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ احسان میری زندگی کے راستے کا ایک پڑاؤ ہے، منزل نہیں۔ مجھے جلد یا بدیر اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبہ نما شہر میں رہنے والی لڑکی کے ذہن میں ایسی سوچیں کہاں سے آئیں۔ میری پیدائش نادر پور کی ضرور ہے، لیکن لڑکپن اور جوانی کے درمیان تقریباً 12 سال کا عرصہ میں نے اپنے چچا کے گھر ایک بڑے شہر میں گزارا ہے، جہاں ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ وہیں میں نے میٹرک کی تعلیم بھی حاصل کی۔ کہنے کو میٹرک تعلیم کی ابتدائی سند ہے، لیکن میں نے تیسری جماعت سے 10ویں تک جو علم سیکھا ہے وہ عام لڑکیاں یونیورسٹی جا کر بھی حاصل نہیں کر پاتیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ یاور بیگ نے کہا لگایا۔ اچھا، اب باتیں کیے جاؤ گی یا کچھ خاطر مدارات بھی ہوں گی؟ احسان نے دروازے کی باریک جھری سے جھانکا اور اس کے دماغ میں اٹھتی ہوئی آندھیوں کا زور اور زیادہ بڑھ گیا۔ غیرت و غصے کی ایک تیز لہر سی اٹھی۔ اس نے چاہا کہ اس بے وفا عورت اور اس کے آشنا کو جان سے مار دے، مگر وہ ایک شریف انسان تھا۔ معاملات کو اس انداز سے اسے طے کرنا نہیں آتا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ واپس لوٹا، گھر سے باہر آیا، ٹانگے میں بیٹھا اور ایک مشینی انداز سے کوچ وان کو اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ اپنی اسی جذباتی کیفیت میں وہ نادر پور اسٹیشن پہنچا۔ ٹانگے والے کو کرایہ دے کر آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹانگے والے نے پہلے سے آواز دے کر رہ جانے والے بریف کیس کی طرف توجہ دلائی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ برابر چلتا ہی جا رہا ہے تو خود ہی بھاگ کر بریف کیس اس نے اسے دے دیا۔ احسان کو اس پورے عمل کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹانگے والے نے بریف کیس اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ اس نے لے لیا اور اسی کھوئے کھوئے انداز میں چلتے ہوئے اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر آیا۔ ایک سبز ٹرین نوکنڈی سے رسول پور جانے والی نادر پور کے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ وہ اس کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور ایک خالی برتھ پر بیٹھ گیا۔ کمپارٹمنٹ میں 5-6 مسافر اور بھی تھے۔ انہوں نے دلچسپی سے احسان کی طرف دیکھا، لیکن اسے گمسم اور بے تعلق سا پا کر انہوں نے بھی خاص توجہ نہ دی۔ تقریباً 5 منٹ بعد انجن نے وسل دی، گاڑی کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، اور پھر ٹرین کے ساتھ جیسے احسان کو بھی ایک جھٹکا سا لگا۔ نہ جانے اتنی دیر میں اس کے دماغ میں شور مچاتی آندھیوں نے کیا کچھ تباہی مچائی تھی کہ وہ اٹھا اور کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ دریا کی مچلتی لہروں سے چھو کر آنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے دل و دماغ کو سکون دینے کے بجائے اس آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ ویسٹ بینک کا اسٹیشن آنے والا تھا۔ گاڑی کی رفتار پل پر سے گزرتے ہوئے ہلکی ہو گئی، مگر احسان کے ذہن میں کھولتے ہوئے لاوے کی تپش اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دروازے سے فٹ بورڈ پر آ کر کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ ڈبے کے مسافر اس کا انداز جان کر کچھ کر سکتے، اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ یاور بیگ اور فائزہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دستک کی آواز سن کر چونک گئے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یاور بیگ نے گھبرا کر کہا۔ میں کیا جانوں؟ فائزہ نے جواب دیا۔ تم نے تو اپنے کسی آدمی کو نہیں بلایا تھا؟ نہیں، البتہ جب میں کار چھوڑنے گیا تھا تو میں نے جمشید کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارے گھر پر ہوں، اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو یہاں آ جائے۔ ممکن ہے وہی آیا ہو۔ تم نے جمشید کو یہاں آنے کے بارے میں کیوں بتایا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یاور بیگ نے جواب دیا۔ وہ میرا خاص آدمی ہے، وہ میرے اور تمہارے بارے میں بھی جانتا ہے۔ مجھ جیسا کاروبار کرنے والا
اپنے آدمیوں سے رابطہ توڑ کر چند گھنٹوں کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ کون جانے کس وقت کیسی ایمرجنسی پیدا ہو جائے۔ دستک پھر دہرائی گئی اور اس مرتبہ کسی نے احسان کا نام لے کر آواز بھی دی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یاور بیگ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید احسان کا کوئی دوست ہے، تم جا کر دیکھو۔ احسان کے گنے چنے دوستوں میں سے کوئی اس وقت نہیں آ سکتا۔ تم جا کر دیکھو تو صحیح، ورنہ وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر سب محلے والوں کو جگا دے گا۔ یاور بیگ بولا، اور دیکھو جو کوئی بھی ہو اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فائزہ نے بگڑ کر جاتے ہوئے کہا، مگر دروازہ کھولنے پر اس نے جو کچھ دیکھا اس کی فائزہ کو بعید ترین توقع بھی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ اتنی رات گئے دروازہ کھٹکھٹانے والا ایک پولیس آفیسر تھا۔ یہ احسان صاحب کا گھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، فائزہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھر پر ہیں؟ جی نہیں، کہیں باہر گئے ہیں؟ جی ہاں، آج ہی جام گڑھ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، فائزہ نے جواب دیا۔ مگر آپ کون ہیں اور آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ میرا نام انسپکٹر خان ہے اور مجھے ایک بہت ضروری بات کہنا ہے۔ اجازت ہو تو گھر میں آ جاؤں؟ فائزہ کوئی جواب دیے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ انسپکٹر شیر خان اندر داخل ہو گیا اور تب صحن میں لگے ہوئے بلب کی روشنی میں فائزہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس دبا ہوا ہے۔ احسان کا بریف کیس؟ یہ بریف کیس کس کا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اسے پہچانتی ہیں؟ پلٹ کر دیکھا ہے، اگر اس پر احسان کا نام لکھا ہے تو یہ 100% میرے شوہر کا ہی ہے۔ جی ہاں، اس پر احسان احمد کا نام لکھا ہوا ہے، انسپکٹر شیر خان نے بریف کیس پلٹتے ہوئے کہا۔ مزید یہ کہ اس میں رکھے ہوئے کچھ کاغذات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کے شوہر کا ہی بریف کیس ہے۔ مگر یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اسے تو احسان صاحب اپنے ساتھ جام کر لے گئے تھے۔ مسز احسان، کیا اس وقت آپ اکیلی ہیں گھر میں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ فائزہ بری طرح چونک پڑی۔ پولیس کو یاور بیگ کی موجودگی کی اطلاع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا، مگر یہ صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ دوسرے لمحے اس نے غصے سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ برا نہ منائیے مسز احسان، انسپکٹر نے نرمی سے کہا، میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیسی خبر لے کر آئے ہیں؟ فائزہ نے پریشانی کا مظاہرہ کیا۔ احسان صاحب تو خیریت سے ہیں نا؟ احسان صاحب نادر پور کنڈی سے رسول پور جانے والی ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ انسپکٹر شیر خان نے بڑی سنجیدگی سے ایک ایک لفظ واضح طور پر بولتے ہوئے کہا۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں اس ڈبے میں 6 مسافر پہلے سے موجود تھے۔ ان سب کا کہنا ہے کہ احسان صاحب بہت کھوئے کھوئے اور غمگین لگ رہے تھے، ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر۔ وہ ڈبے میں آئے اور دروازے کے قریب ایک برتھ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ٹرین چل دی۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے اور گاڑی جیسے ہی دریا کے پل پر پہنچی انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ان کی یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ ڈبے میں موجود لوگوں میں سے کوئی نہیں روک سکا۔ آگے ویسٹ بینک کا اسٹیشن تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے نور شاہ جنکشن پر ریلوے پولیس کو رپورٹ کی اور احسان صاحب کا یہ بریف کیس جو برتھ پر رکھا ہوا تھا پولیس کے حوالے کر دیا۔ نور شاہ پولیس نے یہ کیس رسول پور ریفر کر دیا۔ میرا تعلق رسول پور پولیس سے ہے۔ فائزہ صرف حیران تھی، مگر غم و اندو کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ انسپکٹر شیر خان اسے چند لمحے متجسس نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس تکلیف دہ موضوع پر آپ کو زحمت دے رہا ہوں، وہ بولا، مگر میرے لیے حالات جاننا ضروری ہے۔ میں اس کیس کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ کیسے حالات؟ فائزہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جنہوں نے آپ کے شوہر کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔
इंस्पेक्टर शेर खान ने जवाब दिया। आप बताएंगी कि आप दोनों के घरेलू ताल्लुकात कैसे थे? बहुत खुशगवार, फ़ाइज़ा ने फ़ौरन कहा। हमारी शादी को 1 साल हो गया, मगर इस दौरान मामूली सी भी शकरनंजी तक नहीं हुई। मुझे यकीन नहीं कि एहसान ने खुदकुशी की होगी। यह भी तो मुमकिन है कि वो खुले दरवाजे से खड़े हों और ट्रेन का झटका लगने या पैर फिसल जाने से गिर गए हों। मुमकिन है। डब्बे के तमाम मुसाफिरों का ख्याल इसके बरक्स है। आप ये बताएं कि अगर घर के मामलात ठीक थे तो क्या कोई और मसला इन्हें परेशान कर रहा था, मसलन कोई माशी उलझन या कोई और अलमिया हादसा वगैरह? अगर ऐसी कोई बात थी तो मेरे इल्म में तो नहीं है, फ़ाइज़ा ने जवाब दिया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरी। कोई घरेलू या माशी परेशानी सिरे से मौजूद ही नहीं थी। बहुत खूब, इंस्पेक्टर शेर खान ने कहा। तब फिर मुझे इजाज़त दें। इस वक्त रात में तो कुछ मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कल हम गोताखोरों की मदद से लाश को तलाश करने की कोशिश करेंगे। सरे 10 ये ब्रीफ केस भी मैं लेके जा रहा हूँ। 2-4 दिन में वापस कर दूँगा। लाश मिल गई तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। इस दौरान अगर आपको ऐसी कोई बात याद आ जाए जो मिस्टर एहसान की खुदकुशी के मामले पर रोशनी डाल सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप रसूलपुर पुलिस हेडक्वार्टर के ज़रिए मुझसे रब्ता कायम कर सकती हैं। वो सलाम करके चला गया। फ़ाइज़ा दरवाजे तक उसके साथ गई और फिर अंदर से कुंडी लगाकर वापस आई तो यावर बैरूनी कमरे में खड़ा था। ये क्या गज़ब हो गया और कैसे हुआ? एहसान ने खुदकुशी क्यों कर ली? उसने कहा। चलते वक्त तुमसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, यूँ छोटी मोटी तकरार तो हर रोज़ होती रहती थी, फ़ाइज़ा ने जवाब दिया। कहीं उसे हमारे ताल्लुकात का इल्म तो नहीं हो गया था? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, कम से कम इसकी बातों से तो अंदाज़ा नहीं होता था। 1 मिनट, यावर बेग को एकदम कोई ख्याल आ गया। तुमने इसके कोट की जेबों से इसकी तमाम चीज़ें निकाल कर नए कोट में रख दी थीं। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ रह गई हो और वो इसे लेने वापस आया हो और हमारी बातें सुन ली हों? गज़ब हो गया, फ़ाइज़ा को याद आ गया। वाकई मैं हवाई जहाज़ का टिकट इसकी जेब से निकालना भूल गई थी। फ़ौरन कोट देखा गया। इसके अंदरूनी जेब में हवाई टिकट मौजूद था। यावर बेग ने सर पीट लिया। तुम्हारी हिमाकत से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, वो बोला। इस कोट के साथ तमाम हीरे भी दरिया में बुर्द हो गए। अभी हुए नहीं हैं, फ़ाइज़ा ने जवाब दिया। हमें लाश ना मिल सकी तब ज़रूर हो जाएंगे। हो जाएं, लेकिन अरबों की हीरोइन के मुकाबले में इनकी क्या हैसियत है? हालांकि वो हीरे न तुम्हारे थे न हीरोइन तुम्हारी है, जिसे गुज़िश्ता 1.5 साल से बड़ी होशियारी के साथ थोड़ी थोड़ी करके जाम कर स्मगल कर रहे हो। मिस्टर शाहिद खान, एक्साइज इंस्पेक्टर नादिरपुर। यावर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कई मिनट तक वो बिल्कुल खामोश रहा। अब तो तुमने बक दिया, आखिर वो बोला। लेकिन आइंदा अगर ये बात तुमने ख्वाब में भी ज़बान से निकाली तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। समझ गई? समझ गई, लेकिन ज़रा से नुकसान पर तुम आपे से बाहर क्यों हो जाते हो? ये ज़रा सा नुकसान है? बड़ा सही, लेकिन अभी बात हमारे हाथ से तो नहीं निकली। हम भी लाश को ढूंढ लेंगे और वो हमें मिले या पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि पुलिस लाश को कपड़े उतार कर तो हमें नहीं देगी। ठीक कह रही हो, हम भी लाश को तलाश कर सकते हैं, यावर बेग ने जोश भरते हुए कहा। मगर इसके लिए हमें इस मकाम का इल्म होना ज़रूरी है जहाँ एहसान अहमद दरिया में गिरा है। तुम तैयार हो जाओ, मैं कार लेकर आता हूँ। हम अभी चलेंगे। अभी? फ़ाइज़ा ने चौंक कर पूछा। हाँ अभी। तकरीबन 12 बजे एक ट्रेन रसूलपुर जाती है। हम इसमें सवार होकर अंदाज़न इस मकाम को निशान ज़दा कर लेंगे और कल सुबह होते ही तलाशी शुरू कर देंगे। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस काम में मदद कर सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें यहाँ कार लाने की ज़रूरत नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। गनीमत हुआ कि तुम्हारी कार यहाँ नहीं थी, वरना वो पुलिस इंस्पेक्टर
बड़ा होशियार आदमी था। हम बराह रास्त शुबे की जद में आ जाते। फ़ाइज़ा 5 मिनट में तैयार हो गई। दोनों घर से बाहर निकले। फ़ाइज़ा ने दरवाजे में कुफ़ल डाल दिया और दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए रवाना हो गए। यावर खान ने अपनी कार स्टेशन से कुछ फासले पर एक महफूज जगह छोड़ दी। फ़ाइज़ा घर से बग़ैर बुरके के निकली थी, मगर बुरका उसने बगल में दबा रखा था। यावर बेग के साथ स्टेशन जाते हुए उसने बुरका पहन लिया। आधी रात होने के बावजूद नादिरपुर के प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर खासी तादाद में मौजूद थे। ये रसूलपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन थी और किसी काम से रसूलपुर या नूरशाद जाने वाले लोग अमूमन इसी ट्रेन को पसंद करते थे ताकि वो वक्त ज़ाया किए बगैर अगली सुबह होते ही अपने काम में लग जाएं। 10 मिनट बाद ट्रेन भी आ गई, जो कमोबेश निस्फ घंटे लेट पहुंची थी। यावर बेग ने पूरी ट्रेन का एक चक्कर लगाकर फर्स्ट क्लास का वो डब्बा पसंद किया जिसमें कोई मुसाफिर नहीं था। इनके चढ़ते ही ट्रेन हरकत में आ गई। फ़ाइज़ा बर्थ पर बैठ गई। यावर बेग खिड़की से झांकते हुए कुछ सोच रहा था। एहसान को तैरना आता था? उसने दफातन पूछा। मालूम नहीं, फ़ाइज़ा ने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बिलफर्ज वो अगर बच गया हो तब? यावर बेग ने कहा। हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। चलती ट्रेन से दरिया में गिरने वाला बच नहीं सकता, फ़ाइज़ा ज़ोर देकर बोली। और मैं तो सोच रही हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। खसकम जहाँ पाक, अब तुम इसके बजाय मुझे कारोबार में शामिल कर लो। ये जो तुम 1.5 बरस से तोला तोला भर हीरोइन बेच रहे हो, इस झमेले से बच जाओगे। मैं तुम्हें कोई ऐसा गाहक तलाश कर दूंगी जो एक ही मर्तबा सारी हीरोइन खरीद लेगा। तुम अहमक हो। मैं भी एक ही बार पूरे माल का सौदा कर सकता था, मगर मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया। एक ट्रक आला दर्जे की हीरोइन गायब हुई थी। पुलिस से ज़्यादा लोग परेशान होंगे जिनका ये माल था, और ऐसे लोगों के अंडरग्राउंड मार्केट में वसी ताल्लुकात होते हैं। मैं किसी के हाथ भी फ़रोख्त करता, इनको खबर हो जाती। जाहिर है कि मैं कोई बाकायदा स्मगलर नहीं हूँ। सोचा जा सकता था कि मेरे पास इतना माल कहाँ से आया। फिर मैं इनके एक आदमी को कत्ल भी कर चुका था। सौदा करते ही मैं इनकी नज़रों में आ जाता, और आदमी एक मर्तबा कानून से बच सकता है, लेकिन इन नादीदा दुश्मनों से नहीं बच सकता। ठीक कह रहे हो, फ़ाइज़ा ने तायीद की। फिर भी तुम्हारे लिए एहसान से ज़्यादा मैं कारआमद साबित हो सकती हूँ। इरादा क्या है? यावर बेग मुस्कुराया। एहसान मर चुका है। मेरे रास्ते की रुकावट खुद ब खुद दूर हो गई है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्यों ना अब शादी भी कर लें? शादी? यावर बेग ने एक कहा लगाया। और वो भी तुमसे? हाँ, क्यों नहीं? मुझ में किस बात की कमी है? फ़ाइज़ा ने बड़े नाज से कहा। वफ़ा की माई डार्लिंग, वफ़ा की। यावर बेग के लहजे में तंज का निश्तर था। तुम जैसी औरतों के साथ मोहब्बत की जा सकती है, अय्याशी की जा सकती है, शादी नहीं की जा सकती। शादी तो तुमने एहसान से भी की थी, फिर उसे क्या दिया? ऐसी बातें मत करो यावर बेग। फ़ाइज़ा खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। यावर बेग का हाथ उठा और चटाक की आवाज़ पूरे कंपार्टमेंट में गूंज उठी। फ़ाइज़ा का मुंह फिर गया। मुझे धमकी दे रही हो? यावर बेग दांत पीस कर बोला। मैं चाहूँ तो तुम्हें क्यों चुटकी में मसल सकता हूँ। ये दूसरी बात है कि तुमने अपनी औकात भूलकर बात की है। याद रखना, तीसरा मौका आना नहीं चाहिए। थप्पड़ खाकर एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे फ़ाइज़ा भूखी शेरनी की तरह यावर पर टूट पड़ेगी, मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसने खुद पर काबू पा लिया। एक हाथ गाल पर रखे चोट की तकलीफ ज़ब्त करते हुए इसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं शायद अपने होश में नहीं थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली। मुझे माफ़ कर दो। ट्रेन पूरी रफ्तार से रवां तवां थी। यावर अपना मूड बदलने के लिए ट्रेन के बाहर देखने लगा, जहाँ चिटकी हुई चांदनी में खूबसूरत नज़ारे बड़ी तेज़ी से भागते चले जा रहे थे। फ़ाइज़ा आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई।
اس کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ میں نے انسپکٹر کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا ہے، وہ دفعتاً یاور سے مخاطب ہوئی، کہ احسان ویسٹ بینک سے کچھ پہلے اس جگہ دریا میں کودا ہے جہاں سے ٹرین کی رفتار کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، یاور بیگ نے جواب دیا۔ وہ جگہ اب آنے والی ہے، ذرا غور سے دیکھنے اور کنارے کے حوالے سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنا۔ کل ہمیں اسی مقام سے اپنی تلاش کا آغاز کرنا ہوگا۔ مگر لاش اب تو وہاں نہیں ہوگی، دریا کی لہروں کے ساتھ بہتی ہوئی کہیں آگے نکل گئی ہوگی۔ جگہ کا اندازہ ہو جائے تو پانی کے بہاؤ کو دیکھ کر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ لاش کتنی دور پہنچی ہوگی۔ ہم وہاں بھی دیکھیں گے۔ ویسے بھی ممکن ہے کہ وہ دریا میں کسی چیز سے اٹک کر رک جائے یا کنارے سے جا لگے۔ ذرا یہاں آنا یاور بیگ، فائزہ کی آواز میں دبا ہوا جوش تھا۔ ٹرین اس وقت پل پر سے گزرنے والی تھی۔ کیا بات ہے؟ یاور بیگ اس کے قریب آ کر بولا۔ وہ، فائزہ نے دریا میں آگے کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ اس جگہ کالی کالی کیا چیز ہے؟ کہاں؟ یاور بیگ آگے بڑھا۔ وہ میری انگلی کی سیدھ میں۔ تم ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ احسان کے سوٹ کا رنگ نیوی بلو تھا، جو دور سے وہی لگتا ہے۔ یاور فائزہ کو ہٹا کر خود دروازے میں کھڑا ہو گیا اور قدرے جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ فائزہ اسی موقع کی منتظر تھی۔ اس نے پوری قوت سے یاور بیگ کو دھکا دیا۔ دروازہ یاور بیگ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پل سے ٹکرا کر فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا دریا میں جا گرا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ اس دوران فائزہ نے قصبہ نوید آباد جا کر فیکٹری کا چارج سنبھال لیا۔ جمشید یاور بیگ کا خاص آدمی تھا اور اس کے تمام کاروبار سے واقف تھا۔ فیکٹری میں لپسٹکس تیار کرنا اسی کی ذمہ داری تھی اور ان میں ہیروئن بھرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ وہ یاور بیگ اور فائزہ کے تعلقات سے بھی آگاہ تھا اور یاور فائزہ کو کچھ بھی سمجھتا ہو، مگر جمشید اسے وہی عزت دیتا تھا جو مالک کی بیوی کو دینا چاہیے۔ چنانچہ جب اس نے فیکٹری جا کر اسے یہ بتلایا کہ احسان اور یاور ہیروں کا سودا کرنے جام گڑھی گئے ہیں، تو اس کے بیان پر شک و شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھی۔ بعد میں بھی فائزہ جیسی چالاک اور چرب زبان عورت کے لیے جمشید جیسے خوش اعتماد آدمی کو مطمئن اور اپنا وفادار رکھنا کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ تیسرے دن انسپکٹر شیر خان ایک بار پھر فائزہ سے ملنے آیا اور فائزہ نے سیاہ ماتمی لباس اور اداس چہرے سے اس کا استقبال کیا۔ کہیے انسپکٹر صاحب، کچھ پتہ چلا؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں اس سلسلے میں ایک ناگوار زحمت دینے آیا ہوں، انسپکٹر کہتے ہوئے ہچکچایا تھا۔ جی فرمائیے۔ ہمیں دریا سے ایک لاش ملی ہے، مگر اسے شناخت کرنا مشکل ہے۔ کپڑے تار تار ہو چکے ہیں، مچھلیوں نے کئی جگہ سے گوشت بھی کھا لیا ہے، چہرہ بالکل بگڑ گیا ہے۔ کپڑے پھٹ جانے کی وجہ سے اگر جیبوں میں کچھ کاغذات تھے بھی تو اب جیبیں نہیں ہیں، کاغذات کیا باقی بچتے؟ اس لیے ہمارے لیے یہ کہنا ناممکن ہے کہ وہ لاش احسان صاحب کی ہے یا کسی اور کی۔ تو پھر؟ فائزہ بڑی اچھی اداکاری کر رہی تھی۔ آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں، انسپکٹر شیر خان نے کہا۔ وہ آپ کے شوہر تھے، ممکن ہے کہ آپ کسی طرح کی نشانی سے انہیں شناخت کر لیں۔ اب اس کی ضرورت ہی کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ ممکن ہے وہ لاش احسان ہی کی ہو، ممکن ہے نہ ہو، کسی اور کی ہو، مگر اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لاش احسان کی نہ بھی ہو تب بھی میں ان کی زندگی کی آس تو نہیں لگا سکتی۔ مگر ہمارے لیے فرق پڑتا ہے، انسپکٹر شیر خان نے جواب دیا۔ اگر وہ لاش احسان صاحب کی ہے تو اس کیس کی فائل بند ہو جائے گی، اور اگر وہ لاش کسی اور کی ہے تو ایک دوسری فائل کھل جائے گی اور پولیس کے لیے معلوم کرنا ضروری ہو جائے گا کہ وہ لاش کس کی ہے۔ میں سمجھ گئی، فائزہ نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ لاش کہاں ہے؟ مجھے وہاں لے چلو، میں شناخت کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ لاش نادر پور کے پولیس اسٹیشن میں تھی۔ انسپکٹر شیر خان فائزہ کو اپنی جیپ میں وہاں لے گیا۔
وہ بظاہر بڑے حوصلے کا ثبوت دے رہی تھی۔ صرف اس وقت جب لاش کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، اس کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی اور وہ چکرا کر گرنے لگی تھی کہ انسپکٹر شیر خان نے اسے تھام لیا اور اسے سہارا دیتے ہوئے دوسرے کمرے میں لایا، پانی پلایا اور پھر چند منٹ کا وقفہ دے کر پوچھا، آپ نے لاش شناخت کر لی؟ فائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک سنگ دل اور خود غرض عورت تھی، مگر اس وقت جو لاش اس نے دیکھی وہ ایسی بگڑی ہوئی حالت میں تھی کہ اس جیسی عورت بھی حواس باختہ ہو گئی تھی، اور اس کے سفید چہرے، پھٹی پھٹی آنکھوں اور کپ کپاتے ہونٹوں نے اس کی اداکاری کو اور زیادہ مؤثر بنا دیا تھا۔ لاش کا چہرہ بلا شبہ ناقابل شناخت تھا۔ اسے اس بات میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ یہ لاش یاور کی ہے، اور اگر یہ لاش یاور کی تھی، اس کے ساتھ ہی آپ یہ سوال ابھرتا تھا کہ پھر احسان کا کیا بنا؟ کیا اس کی لاش مکمل طور پر مچھلیوں کی خوراک بن گئی یا وہ بہتی ہوئی کہیں اور چلی گئی؟ کیا پتہ، کیا اس کی لاش مکمل طور پر مچھلیوں کی خوراک بن گئی ہو یا وہ بہتی ہوئی کہیں اور چلی گئی ہے۔ یہ آپ کے شوہر کی لاش ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کو یقین ہے؟ جی ہاں، یہ انہی کی لاش ہے۔ فائزہ اب خود پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ کوئی خاص نشانی ہے جسے آپ اتنے یقین کے ساتھ شناخت کر رہی ہیں؟ ہاں، 2 نشانیاں ہیں، فائزہ نے کہا۔ ایک تو ان کا دایاں کان بائیں کان کے مقابلے میں کافی بڑا تھا، اور دوسری وہ اپنے ہاتھ میں چھلا پہنتے تھے جو کسی مرض کے سلسلے میں انہیں ایک وکیل نے دیا تھا۔ میں کان نہیں دیکھ سکتی، لیکن بائیں ہاتھ میں چھلا موجود تھا۔ بہت کم لوگ اس ہاتھ میں کوئی انگوٹھی یا چھلا پہنتے ہیں۔ فائزہ نے بڑے اطمینان سے یاور کے شناختی نشانات بیان کر دیے۔ آپ کا خیال درست ہے، انسپکٹر شیر خان نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لاش احسان ہی کی تھی۔ میں اس کے کان دیکھ چکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، لاش آپ کو سیر پہر تک مل جائے گی۔ احسان نے ایک جذباتی کیفیت سے مغلوب ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، مگر وہ پانی کی سطح کو چھونے سے پہلے بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ سر پر اور 2-3 جگہ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تکلیف ضبط کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ابھی وہ حیرت سے سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں کیسے پہنچا، یہ کون سی جگہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ دروازہ کھلا اور 2 افراد کمرے میں داخل ہوئے، ایک ادھیڑ عمر مرد اور عورت۔ خوبصورت لڑکی اسے ہوش میں دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ادھیڑ عمر آدمی جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، وہ بولا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میرا نام عبدالستار ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ تم اس وقت میرے مکان میں ہو۔ ہم نے تمہیں دریا کے کنارے بے ہوش پڑا ہوا پایا۔ تمہارے سر اور ہاتھ پیروں میں کچھ چوٹیں بھی آئی ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی چوٹ خطرناک نہیں ہے۔ شاید کہیں سے گر پڑے تھے۔ جی جی، احسان نے جواب دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ نورپور۔ احسان نے کوئی دوسری بات نہیں کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ عبدالستار نے بھی مزید گفتگو کی کوشش نہیں کی اور یہ کہتے ہوئے بیٹی کے ساتھ واپس چلے گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے، ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آؤ بیٹی، چلو اسے سونے دو۔ مزید 3-4 دن گزرنے پر احسان کو معلوم ہوا کہ عبدالستار آرمی کے کرنل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھوٹے موٹے زمیندار بھی ہیں۔ ان کی زمینیں ہیں، باغات ہیں، شکر بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اولاد میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کا نام سعد اور وہ رسول پور میں اپنے ماموں کے یہاں رہتا ہے اور وہیں BA فائنل میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بیٹی ثنا سعد سے 2 سال بڑی ہے، BA کر چکی ہے اور اس کے لیے کرنل صاحب کسی ایسے شریف لڑکے کی تلاش میں ہیں جو ان کے ساتھ رہ سکے۔ خود آرمی میں رہ چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ بیٹا بھی فوج میں کمیشن لینے کی کوشش کرے، مگر سعد
पुलिस में जाना चाहता था और इस बारे में दोनों बाप बेटों में दोस्ताना बहसें भी होती रहती थीं। डॉक्टर इफ्तिखार जो एहसान का इलाज भी कर रहे थे, कर्नल साहब के गहरे दोस्त थे और कर्नल साहब इनसे अपने घरेलू कारोबारी मामलात में इस तरह मशवरा करते थे जैसे वो इनके भाई और घर के एक फ़र्द हों। ये सब लोग इंतहाई शरीफ, मुखलिस और मोहब्बत करने वाले थे। एहसान के साथ इनका तर्ज़ अमल बहुत मुशफ़िक़ाना और हमदर्दाना था। एहसान को भी अपने बारे में बहरहाल कुछ न कुछ बताना पड़ा। इसे फ़ाइज़ा की बेवफ़ाई का बेहद सदमा था और वो अपनी साबिक़ा ज़िंदगी को फ़रामोश कर देना चाहता था। अगर वो सब कुछ सच सच बता देता तो ज़ाहिर था कि इसे फ़ाइज़ा का हाल भी सुनाना पड़ता और ये इसे किसी तरह गवारा नहीं था। यूँ भी बड़े भाई सौतेले होने की वजह से कुछ ऐसे शफ़ीक नहीं थे और फ़ाइज़ा की ज़बान दराज़ी के बाइस रहे सहे ताल्लुकात भी कशीदा हो चुके थे। एहसान अपने आप को दुनिया में तन्हा महसूस करता था। चुनांचे उसने कर्नल साहब और तमाम दूसरे अफराद को यही बताया कि वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। वालिदैन बचपन ही में साथ छोड़ गए थे। सौतेले भाई ने बीए तक साथ दिया और फिर ये कहकर दामन छुड़ा लिया कि यहाँ इसकी जिम्मेदारी तमाम हुई। उसने एहसान को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बना दिया है। अब एहसान जाने और उसका काम। कुदरती बात थी कि ये जानकर कर्नल साहब की हमदर्दियाँ और ज़्यादा हो गईं और वो एहसान को बेटे की तरह चाहने लगे। इसका कोई इरादा एहसान से रहमान बनने का नहीं था, मगर तीसरे दिन जब डॉक्टर इसे देखने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि दरिया से एहसान नामी लड़के की लाश मिली है। लाश नाकाबिले शनाख्त थी, सिर्फ इसकी बीवी ही इसे पहचान सकी। बेचारा चलती ट्रेन से नीचे कूद गया था, न मालूम क्यों। फ़ाइज़ा का किसी दूसरे की लाश को एहसान के नाम से शनाख्त कर लेना तो समझ में आता था कि एहसान उसके रास्ते की दीवार था। अब वो इससे आज़ाद होकर यावर के साथ रंग रलियाँ मना सकती थी, लेकिन एहसान एक मुद्दत तक इस उलझन में मुब्तला रहा कि आखिर वो लाश किसकी थी जिसे फ़ाइज़ा ने इसकी लाश करार दिया था। इस उलझन का जवाब उसे 4 साल बाद जाकर मालूम हुआ। 15-20 रोज़ में एहसान के तमाम ज़ख्म ठीक हो गए और वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया। इस शाम डॉक्टर आए तो वो कर्नल साहब की हवेली के सामने बाग में कुर्सी डाले अकेला बैठा हुआ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हो साहबजादे? उन्होंने उसके बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। आइए डॉक्टर साहब, एहसान ने एक फीकी मुस्कुराहट से कहा। मैं अब पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करके अपनी राह लगना चाहिए। मगर जाओगे कहाँ? खुदा की ये दुनिया बहुत वसी है डॉक्टर साहब, कहीं भी चला जाऊँगा। ऐसा है तो फिर यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कैसे हो सकता है? मैं पहले ही कर्नल साहब के एहसानात के बोझ से तबाह हुआ हूँ। तुम चाहो तो एक सूरत निकाल सकते हो। वो क्या? देखो बेटे, तुम दुनिया में अकेले हो। तुम्हें एक घर और एक शफीक सरपरस्त की ज़रूरत है और सत्तार को एक नेक तबीयत नौजवान की जो सना के मुस्तकबिल का सहारा बन सके, एक सादतमंद बेटे की तरह इनके साथ रह सके। इन ज़रूरतों का आपस में समझौता हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? एहसान हैरत से बोला। मैं अपने आप को हरगिज़ इस एजाज़ के काबिल नहीं समझता। तुम किस काबिल हो इसका फ़ैसला दूसरे बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा। मगर फिर वही अगर मगर, तुम एक सीधी सी बात का सीधा सा जवाब नहीं दे सकते। मैं क्या जवाब दूं डॉक्टर साहब? मैं तो इस खुश नसीबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस तो तुम तसव्वुर करने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। जाहिर था कि डॉक्टर ये ज़िक्र कर्नल साहब के पेश की इन दिए के बगैर नहीं छेड़ सकते थे, मगर एहसान को असल फ़िक्र सना की जानिब से थी। गुज़िश्ता 15-20 दिनों में बिलाशुबा उसका रवैया हमदर्दाना रहा था। इसकी बातों में अपनायत और लहजे में खुलूस भी था, मगर ये सब कुछ
برپنائے انسانیت، شرافت اور مہمان نوازی بھی ہو سکتا تھا۔ محض اتفاق سے اس رات احسان کھانے کے بعد باغ میں چہل قدمی کے لیے نکلا تو کچھ دیر بعد ثنا شال لے کر آ گئی۔ موسم سرد ہو رہا ہے، یہ اوڑھ لیں۔ آپ میری عادتیں خراب نہ کریں، کل جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو موسموں کے تغیرات سے اکیلے ہی نمٹنا ہوگا۔ مگر آپ یہاں سے جائیں ہی کیوں؟ یہی بات آج ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی تھی، لیکن انہوں نے اس کے لیے جو صورت تجویز کی ہے مجھے اسے ماننے میں تامل ہے۔ کیوں؟ ثنا نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ زندگی بھر کا سودا ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے مکمل طور پر اجنبی ہوں۔ تم میری پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خراب بھی، اور میری مشکل یہ ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو جتنا جان چکی ہوں وہ میرے لیے کافی ہے۔ تمہیں اس فیصلے پر کبھی افسوس تو نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھیں۔ مجھے بہرحال نہیں ہوگا، ثنا نے جواب دیا اور جانے کے لیے گھوم گئی۔ اور کیوں؟ ثنا اور احسان کی شادی ہو گئی۔ کرنل صاحب کو اپنی زمینداری، باغات اور کارخانے کی دیکھ بھال اور انتظام سنبھالنے کے لیے جس محنتی اور دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی وہ انہیں مل گیا تھا۔ احسان نے یہ تمام فرائض اس خوش اسلوبی سے انجام دیے کہ آمدنی کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور کرنل صاحب نے اس محنت کی داد بھی دی۔ انہوں نے احسان کو شکر کے کارخانے کا مالک بنا دیا۔ ہنستے کھیلتے 4 سال بیت گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ سودے میں تمام فائدہ کرنل صاحب کو ہی ہوا ہو۔ ثنا نے احسان کی زندگی بھی جنت بنا دی تھی۔ اسے اپنی کسی ضرورت، کسی کام کے لیے زبان سے کہنا نہیں پڑتا تھا۔ ثنا اس کے مزاج، اس کی پسند ناپسند کو اس حد تک سمجھ گئی تھی کہ سب کچھ جیسے خودکار سسٹم کے تحت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان 4 برسوں میں سعد نے بھی ترقی کی کئی منزلیں طے کر لی تھیں۔ گریجویشن کے بعد وہ کرنل صاحب کی خفگی کے باوجود ASI کے سلیکشن میں بیٹھ گیا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ ضروری تربیت کے بعد اس کا تقرر رسول پور میں کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی انتھک محنت اور ذہانت کے باعث جلد ہی اعلیٰ افسران کی نظروں میں آ گیا۔ پھر لگاتار کئی کیس حل کیے۔ نتیجہ یہ کہ جونیئر ہونے کے باوجود اسے 3 سال کی مختصر مدت میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سعد نورپور میں ہی 1 ہفتے کی چھٹی گزار کر آ رہا تھا۔ نور شاہ جنکشن پر وہ چائے پینے کے لیے نیچے اترا تو اس نے فرسٹ کلاس کے ایک دوسرے کمپارٹمنٹ سے ایک نوجوان کو اترتے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک میڈیم سائز سوٹ کیس اٹھایا ہوا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہ نور شاہ اترنے والے مسافروں میں شامل ہو، مگر اسے چائے کے اسٹال کی طرف بڑھتے دیکھ کر سعد کو حیرت ہوئی۔ کوئی مسافر اپنے سامان سمیت چائے پینے نہیں اترتا، خاص طور سے فرسٹ کلاس کا کوئی مسافر۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ سوٹ کیس میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جسے وہ نوجوان چند منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے الگ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ کوئی ناجائز چیز ہی ہو، لیکن سعد نے اسے چیک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ٹھہر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ٹی اسٹال والے نے نوجوان کو چائے کی پیالی دے دی ہے اور وہ پینے لگا ہے، تب وہ آگے بڑھا، ٹہلنے کے انداز میں چلتا ہوا اسٹال پر پہنچا۔ نوجوان نے اسے آتے دیکھا اور جلدی سے رخ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ سعد نے ایک پیالی چائے کی طلب کی اور نگاہ جما کر اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ نوجوان نے جلد ہی اس کے گھورنے کو محسوس کر لیا۔ قدرے گھبرا کر اس نے پیالی کو کاؤنٹر پر رکھا، حالانکہ وہ ابھی نصف خالی تھی۔ پیسے ادا کیے اور سوٹ کیس اٹھا کر ٹرین کی طرف چل دیا۔ سعد نے اسے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اطمینان سے چائے ختم کی، پیسے دیے، اس کمپارٹمنٹ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور نوجوان کو گھورتے ہوئے دوسرے دروازے سے اتر گیا۔ پہلی خوراک کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سعد اپنے ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ اگلے اسٹیشن رسول پور ہی تھا۔ اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا۔
ट्रेन के रुकते ही वो तेज़ी से उतरा और गेट पर आकर खड़ा हो गया। नज़र इसी कंपार्टमेंट पर जमी हुई थी जिसमें वो नौजवान सवार था। अगले लम्हे साद ने इसे चौकन्ना अंदाज में उतरते हुए देखा। इधर उधर देखते हुए वो गेट की तरफ बढ़ा। इस दूसरे मुसाफिरों के पीछे चलते हुए उसने अपना टिकट गेट पर खड़े टिकट चेकर को दिया, मगर गेट से गुजरते हुए जैसे ही उसकी नज़र साद पर पड़ी, वो घबराकर तेज़ी से आगे बढ़ा। साद को अब कोई शक नहीं रह गया था कि यह आदमी ज़रूर कोई नाजायज़ चीज़ लिए जा रहा है। वो फुर्ती से इसके पीछे लपका। नौजवान उसे अपने पीछे आते देखा तो भाग खड़ा हुआ, मगर भारी सूटकेस के साथ वो ज़्यादा दूर न जा सका था कि साद ने इसे पकड़ लिया। इस सूटकेस में क्या है? उसने पूछा। कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, लिपस्टिक्स हैं। मैं फरीद सन्स कॉस्मेटिक्स का गश्ती सेल्समैन हूँ और ये माल लेकर जामगढ़ी जा रहा हूँ, नौजवान ने संभलते हुए जवाब दिया। इसे खोलो, साद ने हुक्म दिया। नौजवान ने जेब से चाबी निकालकर सूटकेस के दोनों कवल खोल दिए। अंदर वाकई लिपस्टिक्स भरी हुई थीं। साद ने एक डब्बा उठाकर खोलते हुए इसमें से एक लिपस्टिक निकाली। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब कि लिपस्टिक है। तुम्हारा नाम क्या है? फ़िरोज़। तो फ़िरोज़, तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे? साद ने लिपस्टिक का हेड घुमाते हुए पूछा। हर शरीफ आदमी पुलिस से डरता है। मैंने सोचा पता नहीं आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं और घबरा कर मैं भाग निकला। साद फ़िरोज़ को गिरफ़्तार करके हेडक्वार्टर ले गया और वहाँ थोड़ी सी सख्ती के बाद फ़िरोज़ ने सब कुछ कबूल दिया। फ़ौरन जामगढ़ पुलिस से राब्ता कायम किया गया और एक साथ होटल न्यू स्टोर पर छापे मारे गए और बाकी दोनों ठिकानों पर छापे मारकर मुतालिका ग्राहकों को गिरफ़्तार कर लिया। दूसरी तरफ कस्बा नबीदाबाद में फरीद सन्स कॉस्मेटिक्स के दफ्तर और फैक्ट्री पर खुद साद ने छापा मारा, मगर फैक्ट्री में काम करते हुए चंद वर्कर्स के सिवा कोई हाथ नहीं आया। फैक्ट्री में हीरोइन का नामो निशान भी न था। वर्कर्स ने फ़िरोज़ के बयान की सिर्फ इस हद तक तस्दीक की कि कंपनी के मैनेजर का नाम जमशेद है और मालिक एक औरत है जिसे जमशेद बेगम साहब कहता है। इन्हें ना तो जमशेद और बेगम साहिबा की रिहाइशगाहों का इल्म था और ना वो लिपस्टिक में हीरोइन रखे जाने के बारे में कुछ जानते थे। साद ने कई दिन तक फैक्ट्री की खुफिया निगरानी भी की, मगर मैनेजर या मालिका दोनों में से किसी ने इधर का रुख नहीं किया। फ़ायज़ा इस नागहानी आफत से बहुत चिराग पा थी। उसका पूरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया था। इतना ही नहीं, वो फैक्ट्री में कदम भी नहीं रख सकती थी जिसके नीचे बड़ी फनकारी से तामीर किए गए तहखाने में इस हीरोइन का बाकी हिस्सा महफूज था, जो अब से 5.5 बरस पहले इस तहखाने में पोशीदा कर दी गई थी। अब भी इस हीरोइन का कमोबेश निस्फ हिस्सा बाकी था। मैं इस कमबख्त इंस्पेक्टर को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने जमशेद से कहा। तुम ज़रा पता तो लगाओ ये इंस्पेक्टर कौन है, कहाँ रहता है और इसकी बीवी बच्चे या अजीज़ व अकारिब कौन हैं और कहाँ हैं। और जमशेद एक हफ्ते की गैर हाज़िरी के बाद बड़ी कारामद चीज़ लेके वापस लौटा। इसने साद के घर से चुराई हुई एक तस्वीर फ़ायज़ा को दिखाते हुए कहा, आप इस तस्वीर में से किसी को पहचानती हैं? एहसान? फ़ायज़ा फ़ोटो देखते ही उछल पड़ी। ये अभी ज़िंदा है? बड़ी शान व शौकत से जमशेद ने जवाब दिया। इस इंस्पेक्टर का इससे क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर का नाम साद है। एहसान ने इसकी बड़ी बहन से शादी की है और वो नूरपुर में ऐश कर रहा है। बस, तो अब इसके ऐश के दिन तमाम हुए। फ़ायज़ा खड़ी हो गई। इसने मुझे बर्बाद किया, मैं इसे तबाह कर दूंगी। तुम यहीं रहो, मैं नूरपुर जा रही हूँ। सना और एहसान की शादी की 4थी सालगिरह में शिरकत के लिए साद ख़ास तौर पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेकर आया था। सुबह तकरीबन 11 बजे का वक्त था। साद अभी पहुंचा था और वह सब बाहर बाग में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक फ़ायज़ा इनके सामने पहुंच गई। आपको किसकी तलाश है? साद ने उठते हुए पूछा। एहसान फ़ायज़ा को देखते ही खामोश और संजीदा हो गया था। जी हाँ,
میں 4 سال سے اس شخص کی تلاش میں ہوں۔ فائزہ نے احسان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ رحمان بھائی کو جانتی ہیں؟ رحمان؟ فائزہ نے ترشی سے کہا۔ تو یہ یہاں رحمان بنا بیٹھا ہے، مگر جب اس نے مجھ سے شادی کی تھی تو یہ احسان تھا۔ 2 سال تک اس نے میرے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک کیا۔ پھر یہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کا مالک یاور بیگ کے ایک بڑے سودے کے لیے جب جام گڑھ جانے لگا تو حفاظت کے خیال سے اسے ساتھ لے گیا۔ اس کے پاس 1 کروڑ کے ہیرے تھے، مگر یہ آدمی بغلی چھری نکلا۔ اس نے چلتی ٹرین سے یاور بیگ کو دریا میں دھکا دے دیا اور خود ہیرے لے کر غائب ہو گیا۔ دریا سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ لاش ناقابل شناخت تھی۔ میں بدبخت اسے شیطان کی لاش سمجھی اور رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نے نورپور میں ایک نیا سوانگ رچایا ہوا ہے۔ آپ میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھیے، پوچھیے اس آدمی سے، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے رحمان؟ کرنل صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ سب کی نظریں احسان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں 4 سال سے آپ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، میرے شب و روز آپ کے سامنے ہیں، احسان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر اس مدت میں میرا کردار اس عورت کے الزامات کی تصدیق کر رہا ہے تب کچھ کہنے سے فائدہ نہیں، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کو دھکے مار کر نکال دیجیے۔ یہ وہ ناگن ہے جو اس گھر کی خوشیوں کو ڈسنے آئی ہے۔ اب تیری چرب زبانی تجھے بچا نہیں سکتی، فائزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ساتھ کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، سچ جھوٹ کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ رسول پور جا کر انسپکٹر شیر خان سے ملاقات کریں۔ اس چالاک آدمی نے اپنے مالک کو قتل کرنے کے بعد ایک ڈرامہ کھیلا، اسی ٹرین کے دوسرے کمپارٹمنٹ میں گیا اور وہاں اپنا بریف کیس چھوڑ کر مسافروں کے سامنے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یاور اس کے ساتھ جام گڑھ جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا اگر یہ خودکشی کا ڈرامہ رچائے تو کوئی اس کو یاور کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکے گا، سب اسے مردہ سمجھیں گے، جبکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ان 1 کروڑ کے ہیروں کی بدولت ایک نئی اور شاندار زندگی بسر کرتا رہے گا۔ انسپکٹر شیر خان کے پاس اس کیس کی پوری فائل ہوگی۔ پھر یہ احسان ہے یا نہیں، اسے ثابت کرنے کے لیے میرے پاس اس کی مختلف تحریریں ہیں جن پر اس کی انگلیوں کے نشانات ہیں، اور ان کا موازنہ ان کاغذات پر پائے جانے والے نشانات سے کریں۔ اس کی تحریر ان کی تحریر سے ملائیں، حقیقت خود ظاہر ہو جائے گی۔ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے میں اس کے 2 خط لائی ہوں جو اس نے مختلف تاریخوں میں مجھے لکھے تھے۔ اور اتنا کہہ کر فائزہ نے اپنے پرس سے 2 لفافے نکال کر سعد کی طرف بڑھائے۔ سعد انہیں لینا چاہتا تھا کہ احسان بول اٹھا۔ کسی موازنے، کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں احسان ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، لیکن میں نے ثنا سے شادی کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی تھی۔ اخبارات میں میری موت کی خبر آ چکی تھی، اس لیے اس خیال سے کہ یہ مجھے مردہ سمجھ رہی ہوگی، میں طلاق نامے پر اس دن کی تاریخ ڈال کر جس دن میں نادر پور سے چلا تھا اسے سادہ ڈاک سے اس کے پتے پر پوسٹ کر دیا تھا۔ سادہ خطوط کبھی کبھی کئی برسوں کے بعد بھی ملتے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ طلاق نامہ ملنے کے بعد یہ یہی سمجھے گی کہ میں مرنے سے پہلے اسے طلاق دے چکا تھا۔ ہر چند یہ میری کہلائے یا متعلقہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہا یاور بیگ کو قتل کرنے کا سوال، تو میں نادر پور سے اکیلا روانہ ہوا تھا۔ یاور بیگ میرے ساتھ نہیں تھا، اور ٹرین سے میں اس لیے کودا تھا کہ اس عورت نے مجھے زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ بے قصور تھے تو آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ سعد نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، احسن نے گہری افسردگی سے کہا۔ اور وہ 1 کروڑ کے ہیرے؟ فائزہ چیخی۔ اسے پوچھیے انسپکٹر صاحب، وہ ہیرے کہاں ہیں؟ میں ہیروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ وہ میرے پاس کبھی تھے اور نہ اب ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے انسپکٹر صاحب، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خاتون، آپ خاموش رہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ،
اس کی تحقیقات کرنا پولیس کا کام ہے۔ سعد نے کہا، آپ ایک جرم کی رپورٹ کر چکی، اب اپنا نام اور پتہ مجھے لکھوائیے اور گھر تشریف لے جائیے۔ پولیس اور قانون اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ جو حکم انسپکٹر صاحب۔ فائزہ نے اپنے بیگ سے کاغذ قلم نکال کر اپنا نادر پور کا پتہ لکھا۔ مگر اسے چھوڑیے گا نہیں، اس نے جیتے جی مجھے مردوں سے بدتر کر دیا ہے۔ جب تک اسے اپنے کیے کی سزا نہیں ملے گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے گھومی اور باغ سے باہر نکل گئی۔ کرنل صاحب اور ثنا اب تک خاموش تھے۔ فائزہ کے جانے کے بعد کرنل صاحب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ کیا تم اس عورت کی داستان کو سچ سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کی باتیں قرین قیاس ہونے کے علاوہ اپنی تائید میں پولیس ریکارڈ بھی رکھتی ہے۔ یہ بات فوراً چیک کی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے غلط نہیں کہا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمان صاحب نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں جھوٹ بول کر اپنی پوزیشن خود خراب کر لی ہے۔ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں انہیں ابھی گرفتار کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ ان کی ضمانت لیں تو میری رسول پور سے واپسی تک یہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ سعد اٹھ کر حویلی کی طرف چلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کرنل صاحب نے پوچھا۔ جب تک میں اس واقعے کی تحقیق نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، سعد نے جواب دیا۔ میں رسول پور جا رہا ہوں۔ انسپکٹر شیر خان اب وہاں DSP ہیں۔ صاحب، رحمان ہوں یا احسان، اگر ان کے بارے میں کوئی پولیس ریکارڈ ہے تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ احسان اور ثنا اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ ساری دنیا آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے، ثنا نے احسان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میرے لیے اسے مسترد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچیے گا کہ کوئی مجھے آپ سے بدگمان کر سکتا ہے، اور مجھے دنیا کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ مگر قانون کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس عورت نے آپ کے خلاف سازش کی ہے، مگر مجھے بتائیے کہ کیا وہ عورت اتنی چالاک و مکار ہے کہ جھوٹے سچے گواہ اور ثبوت پیش کر کے قانون کو آپ کے خلاف رائے قائم کرنے پر مجبور کر دے؟ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ احسان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تب آپ کا خاموش رہنا کیا ان لوگوں پر ظلم نہیں ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ عورت کچھ بھی سہی کبھی میری بیوی تھی۔ میں اپنے اندر اتنی حوصلہ نہیں پاتا کہ بھری عدالت میں اس کی گندی فطرت کی نقاب کشائی کر سکوں، جبکہ میرے پاس اپنے بیان کی تائید میں کوئی ثبوت بھی نہ ہو۔ ہم سب مل کر سوچیں گے تو ثبوت حاصل کرنے کی راہ بھی نکل آئے گی۔ آپ کا جذبہ اپنی جگہ چاہے کتنا ہی لائق تحسین ہو، مگر جرم و بے گناہی کی پردہ پوشی کرنا شرافت نہیں، اس کی توہین ہے۔ اس کے علاوہ آپ نہیں جانتے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی۔ ثنا کی آنکھیں غمناک ہو گئیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اپنے اور تمہارے مستقبل کی سلامتی کے لیے مجھے شکوک و شبہات کے ان اندھیروں کو ختم کرنا ہوگا۔ احسان نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نادر پور میں، احسان نے اپنی کتابی زندگی کا ایک ایک ورق کھول کر ثنا کے سامنے رکھ دیا۔ ثنا نے یہ دکھ بھری کہانی یا آپ بیتی کرنل صاحب کے گوش گزار کر دی۔ کرنل صاحب تجربے کار جہاں دیدہ انسان تھے، انہوں نے فائزہ کے بیان کردہ حالات کو اس داستان کی روشنی میں دیکھا۔ سب سے زود اثر صورت یہ نظر آئی کہ اگر فائزہ کو کسی طرح اس سازش کے اعتراف پر آمادہ کیا جا سکے تو پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم نے بتایا؟ کرنل صاحب سوچتے ہوئے بولے کہ فائزہ کا خیال ہے کہ جب تک اس کی وہ تصویر سلامت ہے اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ خیال نہیں، اسے پختہ یقین ہے، احسان نے جواب دیا۔ اور سلامت نہ رہنے کا مطلب بھی صرف یہ نہیں کہ شیشہ ٹوٹ جائے، بلکہ ٹوٹے شیشے کی کرچیوں سے خون نکلنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک وہمی عورت ہے اور اس کے وہم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کرنل صاحب نے کہا۔ تم نے یہ بھی بتایا کہ جب تم چلنے لگے تو اس نے تم سے سوٹ بدلنے کے لیے کہا۔ یہ سوٹ کون سا تھا؟ یاور بیگ نے میرے کام سے خوش ہو کر بطور انعام وہ سوٹ سلوا کر دیا تھا۔ وہ سوٹ اب کہاں ہیں؟
رکھا ہوا ہے ابو، ثنا نے جواب دیا۔ اسے لے آؤ، میرا خیال ہے کہ ہیروں کا معمہ حل ہو جائے گا، کرنل صاحب نے جواب دیا۔ یاور بیگ کے اور فائزہ کے تعلقات تھے۔ یاور بیگ نے سوٹ سلوا کر دیا، فائزہ نے وہی سوٹ پہننے پر اصرار کیا، اس لیے یقینی بات ہے کہ ہیرے اس سوٹ میں پوشیدہ ہیں۔ سوٹ لایا گیا تو جلد ہی یہ اندازہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس کے دونوں شولڈر پیڈ سے 30 چھوٹے بڑے ہیرے برآمد ہوئے۔ ابھی اس بارے میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سعد رسول پور سے واپس آ گیا۔ وہ اپنی جیپ پر گیا تھا اور جیپ پر ہی واپس آیا تھا۔ وہ بڑے جوش میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہ کیس فائل دیکھی، اس نے کرنل صاحب کو بتایا۔ احسان صاحب کی لاش کی نام نہاد دستیابی اور تدفین کے 3-4 روز بعد فرید سنز نامی کمپنی کے ایک ملازم جمشید نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کا مالک یاور بیگ کمپنی کے ایک ملازم احسان کے ساتھ کسی کاروباری سلسلے میں جام گڑھ گیا تھا، مگر وہاں پہنچا نہیں اور اب وہ دونوں غائب ہیں۔ اس کا مالک یاور بیگ کافی رقم ساتھ لے کر گیا تھا۔ اب دونوں کی پراسرار گمشدگی سے اسے شبہ ہے کہ احسان نے روپے کے لالچ میں یاور بیگ کو قتل کر دیا اور رقم لے کر کہیں روپوش ہو گیا۔ انسپکٹر کو ذاتی طور پر معلوم تھا کہ احسان دریا میں کود کر مر چکا ہے، اس لیے جمشید کی رپورٹ بے بنیاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ دن تک یاور بیگ کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور پتہ نہ لگنے پر فائل بند کر دی۔ اب جو میں نے ان سے فائزہ کے شبہات اور احسان کے زندہ ہونے کا حال بیان کیا تو جوش میں بھر کر بولے کہ فوراً اس شخص کو گرفتار کر لو، اس نے یقیناً یاور بیگ کا خون کیا ہے۔ وہ ملنے والی لاش احسان کی نہیں یاور بیگ کی تھی۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ اصل حقیقت، کرنل صاحب نے کہنا شروع کیا مگر سعد نے انہیں روک دیا۔ پہلے میری پوری بات سن لیں، وہ بولا۔ شیر خان اس قدر جوش میں تھے کہ فوراً پرانی فائل نکلوائی اور بڑی توجہ سے اس کا مطالعہ کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کرنل صاحب نے پوچھا۔ وہ جو کسی عقل مند نے کہا ہے کہ دروغ گو حافظہ نباشد، سعد نے جواب دیا۔ یعنی جھوٹ بولنے کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ تو اس فائل میں ایک ایسی بات درج تھی جس نے پورا معاملہ ہی الٹ دیا۔ فائزہ کو اگر یہ بات یاد ہوتی تو وہ کبھی ہرگز گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہ کرتی، مگر وہ بھول گئی کہ اس نے یاور بیگ کی لاش کو احسان کی لاش کی حیثیت سے شناخت کیا تھا۔ یہ ایک دانستہ غلطی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اس موقع پر احسان کی شناخت کے لیے 2 نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ نمبر 1، اس کا بایاں کان داہنے کان سے بڑا تھا، اور نمبر 2، وہ اپنے الٹے ہاتھ میں لوہے کا چھلا پہنتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فائزہ نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ دونوں نشانیاں یاور بیگ کی تھیں۔ وہ لاش کو شناخت کرتے وقت بھول گئی کہ یہ لاش احسان کی نہیں یاور بیگ کی ہے۔ پھر اس نے اسے احسان کی لاش کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہ وہ یاور بیگ کا قتل چھپانا چاہتی تھی، تاکہ یاور بیگ کی لاش احسان کے نام سے دفن ہو جائے تو پھر بعد میں کوئی اس پر یاور بیگ کے قتل کا کتنا ہی یقینی شبہ ظاہر کرے، کیونکہ کسی قتل کو ثابت کرنے کے لیے پہلی ضروری بات مقتول کی لاش کا موجود ہونا ہے۔ اب ہم نے اس زاویے سے غور کیا تو معلوم ہو گیا کہ احسان بے گناہ ہے، قاتل فائزہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ شیر خان نے لاش کی شناخت کے سلسلے میں اس کی رپورٹنگ کر دی تھی۔ چنانچہ اب وہ اس بات سے منحرف ہو سکتی ہے کہ اس نے کبھی ایسی 2 نشانیاں بیان کی تھیں، اور ان باتوں کے علاوہ سر دست اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت حاصل کرنا بھی غالباً ممکن نہ ہوگا۔ برخوردار، خدا کا شکر ہے کہ اپنے جوش میں کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں احسان کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ اب جہاں تک فائزہ کے خلاف ثبوت کا تعلق ہے تو یہ ثبوت خود وہی فراہم کرے گی۔ وہ کیسے؟ سعد نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم مجھے ضروری تیاری کے لیے صرف 2 دن دو، کرنل صاحب نے جواب دیا۔ گویا آج پیر ہے تو تم جمعرات کے روز اس کے گھر پہنچ جاؤ، اور پھر جس طرح میں تمہیں بتاتا ہوں اسی طرح اپنی بات کا آغاز کرو۔ خدا نے چاہا تو وہ خود ہی گھبرا کر اقبال جرم کرے گی۔ اور اس کے بعد کرنل صاحب،
کافی دیر تک سعد کو کچھ سمجھاتے رہے۔ سعد کی دستک کے جواب میں فائزہ نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر ہونٹوں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے بولی، ارے انسپکٹر صاحب، آپ آئیے، تشریف لائیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر گھر میں آئی۔ یہ وہی مکان ہے نا جس میں احسان بھی رہ چکا ہے؟ سعد نے پوچھا۔ جی ہاں، میں وہ کمرہ دیکھ سکتا ہوں جس میں احسان رہتا تھا؟ یہ سامنے والا کمرہ اس کا اور میرا مشترکہ تھا، اب یہ میری خوابگاہ ہے۔ تو آئیے اسی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، سعد نے کہا۔ فائزہ انکار نہ کر سکی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے سعد نے سامنے دیوار پر فائزہ کی تصویر دیکھ لی تھی۔ کہیے، آپ نے کچھ تحقیقات کی؟ فائزہ نے پوچھا۔ جی ہاں، کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے، مجھے کچھ معلوم ہوگا تو بتانے سے دریغ نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا تھا کہ یاور بیگ اور احسان ہیرے لے کر جام گڑھ جا رہے تھے، تو کیا احسان کو اس بات کا علم تھا؟ یقیناً، فائزہ نے جواب دیا، ورنہ وہ مجھ سے ذکر کیوں کرتا؟ وہ دونوں کس وقت روانہ ہوئے تھے؟ یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ احسان بہرحال مغرب کے بعد گھر سے چلا گیا تھا۔ احسان کے جانے کے بعد یاور بیگ یہاں آیا تھا۔ وہ یہاں کیوں آتا؟ فائزہ چونک کر بولی۔ انسپکٹر شیر خان دوبارہ پھر آئے، سعد نے سرسری لہجے میں کہا، لیکن جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے آپ کو کسی کے ساتھ کار میں اسٹیشن جاتا دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، میں یاور بیگ کے ملازم جمشید کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے گئی تھی جہاں احسان کا ٹرین کا گرنا بیان کیا گیا تھا۔ اچھا، جب شیر خان نے آپ کو احسان کے دریا میں گرنے کی خبر دی تھی تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یاور بیگ بھی اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور نہ یہ پوچھا کہ یاور بیگ کس کے ساتھ تھا؟ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے یہ سمجھا کہ یاور بیگ کی رپورٹ پر ہی پولیس کارروائی کر رہی ہے، فائزہ نے جواب دیا۔ یہ تو اب اندازہ ہوا کہ یاور بیگ بیچارہ کیسے رپورٹ کرتا، احسان تو اسے پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ لیکن نادر پور کے اسٹیشن ماسٹر کا بیان کچھ اور ہی ہے۔ کیا ہے؟ فائزہ چونکی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس رات آپ کو ایک آدمی کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوتے دیکھا تھا، سعد نے جواب دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ سفر کرنے والا جمشید نہیں تھا۔ انسپکٹر صاحب، فائزہ تیزی سے بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیگم صاحبہ، احسان نے جس ٹرین سے دریا میں چھلانگ لگائی تھی وہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد تم اور یاور بیگ نادر پور سے گزرنے والی ایک دوسری ٹرین میں سوار ہوئے، مگر نور شاہ جنکشن پر جب تم ٹرین سے اتری تو یاور بیگ تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں، اسے ٹرین سے دریا میں گرا کر ہلاک کرنے والی تم تھیں، احسان نہیں تھا۔ بہت خوب انسپکٹر صاحب، فائزہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم اپنی بہن کے سہاگ کو پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھا سکتے۔ تم نے احسان کی جگہ وہ پھندا میری گردن میں ڈالنے کی کوشش تو کر ڈالی، مگر یہ نہیں سوچا کہ میرا یاور بیگ کے ساتھ کیا واسطہ تھا، میں اسے کیوں قتل کرتی؟ اس سوال کا جواب بھی میرے پاس ہے بیگم صاحبہ، سعد نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے یاور بیگ کے ساتھ تعلقات مناسب نہ تھے، تم اپنے شریف شوہر سے بے وفائی کر رہی تھیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یاور بیگ لپسٹک کے اندر ہیروئن بھر کر جام گڑھ میں اپنے 4 اڈوں کو سپلائی کرتا تھا۔ احسان اس غیر قانونی کاروبار اور تم دونوں کے ناجائز تعلقات سے ناواقف تھا۔ یاور بیگ کے پاس کچھ ہیرے بھی تھے جنہیں وہ گاہے بگاہے جام گڑھ میں گاہک میں سر آنے پر احسان کے ہی ذریعے بھیجتا تھا۔ یہ ہیرے احسان کے کوٹ کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور اس کام میں تم یاور بیگ کی مددگار تھیں کہ احسان ہی کوٹ پہن کر جام گڑھ جائے جس میں ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ ہیروں کا ایک بڑا گاہک ملا اور زیادہ تعداد میں ہیرے چھپانے کے لیے احسان کو ایک نیا سوٹ بنوا کر دیا گیا۔ ٹرین کے بجائے اسے ہوائی جہاز سے بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ یاور بیگ اسے جلد سے جلد جام گڑھ پہنچانا چاہتا تھا۔ احسان دوسرا سوٹ پہن کر جا رہا تھا، مگر تم نے اصرار کر کے اسے نیا سوٹ پہنایا
اور یہ تمہاری بدقسمتی تھی کہ تم ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں تمام چیزیں منتقل نہیں کر سکیں۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ احسان کو راستے میں اس کا احساس ہوا اور وہ گھر واپس آیا اور اس نے تمہیں اور گیاور بیگ کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا اور وہ اسی جذباتی کیفیت میں ٹرین سے دریا میں کود گیا۔ انسپکٹر شیر خان سے تمہیں اور یاور بیگ کو اس حادثے کی اطلاع ملی۔ تمہیں احسان کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ یہ فکر ہوئی کہ 1 کروڑ کے ہیرے بھی احسان کے ساتھ ہی دریا برد ہو گئے۔ تم اور یاور بیگ فوراً وہ جگہ دیکھنے بھاگے جہاں احسان دریا میں گرا تھا، لیکن اگلے روز اپنے طور پر اس کی لاش کو تلاش نہ کر سکے۔ احسان کے مرنے سے تم اور یاور بیگ فوراً وہ جگہ دیکھنے بھاگے جہاں احسان دریا میں گرا تھا، تاکہ اگلے روز اپنے طور پر احسان کی لاش کو تلاش کر سکو۔ احسان کے مرنے سے تم یاور بیگ کے ساتھ عیش کرنے کے لیے بالکل آزاد ہو گئی تھیں۔ ٹرین میں تم نے اس موضوع پر گفتگو کی، مگر تم یاور بیگ کا کھلونا تھیں اور وہ تم سے کھیل چکا تھا۔ زندگی بھر کے لیے وہ اپنے گلے میں تمہیں توق نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے تمہیں آئینہ دکھا دیا۔ دوسری طرف تمہارے لیے بھی یاور بیگ کی کوئی جذباتی حیثیت نہیں تھی۔ تم اسے طاقت اور دولت کے حصول کے لیے زینے کی طرح استعمال کر رہی تھیں۔ جب تم نے دیکھا کہ وہ تمہارے لیے خطرہ بن رہا ہے تو تم نے اسے فریب دے کر ٹرین سے دھکا دے دیا۔ اس کی لاش کو احسان کی لاش بنا کر، اسے بیوقوف بنا کر فیکٹری اور پورے کاروبار پر قبضہ کرنا کچھ بھی مشکل نہ ہوا۔ 4 سال تک تم عیش کرتی رہیں، مگر یاد رکھو قدرت کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پھانسی کا پھندا بڑی تیزی سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ کمال کا ذہن پایا ہے انسپکٹر صاحب۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود فائزہ نے ایک کہا لگایا۔ کیا عمدہ کہانی سوچی ہے، مگر یہ بھول گئے کہ قانون کے فیصلے خیالی باتوں پر نہیں، ثبوت و شہادتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تم میرے خلاف ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ ابھی آخری لفظ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ ایک چھناکا ہوا۔ فائزہ نے گھبرا کر دیوار پر اس جگہ دیکھا جہاں اس کی تصویر آویزاں تھی۔ فل سائز تصویر کا شیشہ چٹک گیا تھا اور اس کے چٹکتے ہوئے ٹکڑوں سے خون کی بوندیں بہہ رہی تھیں۔ ایک طرف چھوٹا سا گول سوراخ تھا جسے دیکھ کر انسپکٹر سعد ہی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ تصویر کو کسی سائلنسر لگے ہتھیار سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ شیشے کے ٹوٹنے اور اس کے ٹکڑوں سے خون کی بوندیں نکلنے کا فائزہ پر شدید رد عمل ہوا۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ چہرہ کسی لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ جسم سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ دفعتاً اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ چہرے پر انتہائی تکلیف کے تاثرات ابھرے اور وہ اسی طرح فرش پر گرتی چلی گئی۔ قدرت کبھی کبھی اس دنیا میں بھی آدمی کو اس کے برے اعمال کی سزا دے دیتی ہے، کرنل صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فائزہ اس تصویر کو اپنی سلامتی کا ضامن خیال کرتی تھی۔ میں نے اس یقین پر ضرب لگانے کے لیے صرف اتنا ہی کیا کہ تصویر کے شیشے کا ناپ لے کر اس سائز کے 2 شیشے خریدے، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کناروں کو سیل کر دیا، تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی تھی۔ اس کے ذریعے ذرا سا گہرا سرخ رنگ ڈالا اور شیشوں کے درمیان ویکیوم پیدا کر کے اس جگہ کو بھی بند کر دیا۔ ویکیوم کے ذریعے رنگ کناروں کی طرف چلا گیا اور نظروں سے چھپ گیا۔ شیشے شفاف ہو گئے۔ میں نے انہیں تصویر پر فریم میں فٹ کر کے لگا دیا۔ پھر جب سعد کا بیان اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا تو سائلنسر لگی رائفل سے تصویر کو نشانہ بنا دیا۔ گولی نے ویکیوم توڑ دیا اور شیشے کے ٹکڑوں سے رنگ بہنے لگا۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح الیکٹرانک گھڑیوں کی پلیٹ میں کاربن بھر دیا جاتا ہے، جو الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے مختلف اعداد کی صورت میں نظر آتا رہتا ہے، اور اس پلیٹ کا ویکیوم ٹوٹ جائے تو پوری پلیٹ سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ وہاں فائزہ کے گھر میں موجود تھے؟ ثنا نے پوچھا۔ ہاں، میں صحن میں کھڑا تھا۔ صحن کے سامنے اس کمرے کی کھڑکی ہے جس کے بالمقابل وہ تصویر آویزاں تھی، کرنل صاحب نے جواب دیا۔
ایسا لگتا تھا جیسے وہ تصویر واقعی اس کی سلامتی کی ضامن تھی۔ سعد نے کہا، یہ بات نہیں۔ جب وہ بیمار تھی تو کسی تجربہ کار فقیر آدمی نے، جسے نفسیات پر بھی عبور تھا، اس تصویر کو بہانہ بنا کر اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ جب تک تصویر سلامت ہے اسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ مناسب تھا کہ اس کی صحت یابی کے بعد تصویر کو ہٹا دیا جاتا، مگر وہ اس کے ذہن میں بسی رہی۔ جب اس نے شیشے کے ٹکڑوں سے خون بہتے دیکھا تو اتنا شدید ذہنی دھچکا لگا کہ دل کی حرکت بند ہو گئی۔ مائی گاڈ، مائی گاڈ، ثنا کی خوفزدہ آواز ابھری تھی۔